یہ کہ اگر صبح کی نماز جیڑی تہاڈی قضا ہو جاندی ہے جی جی تے او دی نیت سنتاں جیڑیاں نے کوئی کئی دفعہ سنی دا پوچھی دا بھی کوئی کہنے سنتاں دی قضا کرنی دی نیت کرنی پانی کوئی کہنے نہیں قضا ہو سکدیاں اے دے بارے تھوڑا آگاہ کر دو تو مہربانی جی بالکل ٹھیک ہے مہربانی بہت شکریہ جزاکم اللہ شکریہ تشریف لانے کا ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی ضرور باری پر آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی تو حضرت تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کسی مذہبی بندے کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی علامہ صاحب یا کوئی دینی بزرگ کہ وہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں انہوں نے دیگر مناسک ادا کرنے کے ساتھ حلق نہیں کروایا تو ویسے تو وہ یعنی اپنے دعویٰ میں یا عمل سے عاشق رسول کا بھی ان کا ہے خیال تو وہ ان کا حلق نہ کروانا گویا سنت سے اجتناب کے حوالہ سے تو اس پر آپ وضاحت فرمائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ حلق کروانا اس کی شرعی حیثیت حکم کیا ہے اس کے بارے میں اور دوسرا اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم علامہ صابری صاحب حلق یا قصر جو ہے یہ عمرہ شریف اگر کوئی عمرے کی نیت سے گیا ہے احرام عمرے کے احرام میں ہے یا حج کے احرام میں ہے جی تو احرام سے نکلنے کا جو طریقہ ہے آخری عمل وہ یہی ہے کہ جب سارے ارکان اور واجبات مکمل ہو جائیں جی تو آخری عمل جو ہے وہ قصر کا اور یا حلق کا ہے اور اس کے بعد احرام سے بندہ نکل جاتا ہے جو محرم ہے وہ احرام سے اسی کے ساتھ نکلتا ہے تو قصر یا حلق دونوں جو ہے نا یہ جائز دونوں ہیں مگر نبی کریم علیہ السلام نے حلق کو پسند فرمایا حلق کا مطلب ہے سر منڈوانا جی جی اور قصر کا مطلب ہے کہ بالوں کا قصر کرنا یعنی چھوٹے کروا لینا بال جو ہے نا یعنی پورے منڈوانا نہیں جی جی کٹوا لینا جی جی یہ قصر کہتے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ان دونوں حالتوں کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون سبحان اللہ سمجھائی جی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مرضی سے بالکل پرامن طریقے سے داخل ہوں گے مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں جی اور محلقین و مقصرین دونوں صورتیں یعنی حلق کرائے یا قصر کی صورت میں جی جی تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ دونوں حالتیں قرآن میں بھی یہ لفظ جیسا آ گیا جی جی کہ اس کا خواب پہلے دیکھا وہ پورا اس کے شان نزول ہے لیکن میں یہاں اشارتاً کہہ رہا ہوں صرف حلق اور قصر دونوں نام موجود ہیں ٹھیک اچھا پھر یہ ہے کہ حلق جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے اکثر حلق کروایا اور اس کو پسند فرمایا ٹھیک لیکن قصر بھی کی بھی اجازت ہے اور بطور جواز قصر بھی موجود ہے اس لیے قصر کرانے والے جو ہیں وہ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ متبع سنت ہیں یا انہوں نے پسندیدہ کام کیا لیکن کوئی ناجائز نہیں کیا قصر بھی جائز ہے جی جی اور وہ کرا لیں مگر ہماری بہن کے سوال میں جو اضطراب ہے نا جس چیز کی بے چینی جی جی وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اصل میں پیروں کے ناموں کے ساتھ آج کل بڑے بڑے لقب بولے جاتے ہیں نا جی جی تو اس سے سننے والوں کو یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ تو جناب سرے منہ بھی سنت سے انحراف نہیں کریں گے جی تو صرف گڈ لکنگ کے لیے کہ بال ذرا مونڈے ہوئے جو ہے نا ہمیں ٹنڈ وغیرہ اچھی نہیں لگے گی اگر اس طرح کو کر کے کرتا ہے تو یہ بہت برا ہے کیوں کہ سنت میں ہی حسن ہے سبحان اللہ سنت میں حسن ہے اگر کوئی شخص بالوں کی صرف حفاظت کے لیے چاہتا ہے جی جی تو اصل بال تو وہی ہیں جو سنت کے بال ہیں کیونکہ بال کا مطلب ہوتا ہے عزت جی 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 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کہ جب وہ واپس تشریف لے گئے دروازے سے کہ عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی شاید اجازت نہیں ہے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں جی تو حضرت فاروق اعظم نے بندہ بھیج کے آپ کو بلایا فرمایا کہ صاحبزادے آپ چلے کیوں گئے فرمایا آپ کوئی میٹنگ میں مصروف تھے بیٹا آیا وہ نہیں آ سکا اندر تو میں بھی چلا گیا فرمایا بیٹا آپ کے برابر کیسے ہے حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک یہ عمر کے سر پہ جو آج بال ہیں تیرے باپ کے قدموں کا صدقہ ہے میرا بیٹا اس قابل کہاں کہ وہ نہ بھی آئے لیکن حسن مجتبیٰ کا تو یہ اپنا آپ کا دربار ہے ہم تو خادم بیٹھے ہیں ہمارے سر پہ جو عزت کے بال یہ انبت الشعر کا مطلب یہاں صرف بال یہ سر والے نہیں ہیں اصل میں عربوں میں محاورہ ہے
کہ جب کوئی عزت کا مقام کسی کو ملتا ہے تو اس کو بال اگنا کہتے ہیں، انبت الشعر۔ فرمایا آج عمر کے سر پہ جو عزت کے بال نظر آتے ہیں، حسن مجتبیٰ سرکار سے، سرکار عرش مقام سے حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے باپ کا صدقہ ہے۔ اس سے یعنی آپ کے جد مکرم میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، اور اللہ ابوک میں حضرت مولا پاک بھی مراد ہیں، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نہایت درجہ احترام فرماتے تھے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ لیکن اس میں واضح اشارہ آپ کے نانا پاک کی جان کی طرف ہے کہ یہ تو ان کا تصدق ہے سارا۔ سبحان اللہ۔ جی تو بال، ہمارے بال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یعنی کہ جب سنت ہو جہاں منڈوانا تو وہاں پہ بال کیا لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور ایک آدمی بال بچاتا پھرتا ہے کہ میں گڈ لک ذرا میری رہے، تو یہ تو بہت کمزوری والی بات۔ البتہ جواز ہوا ہے، اس پہ کوئی فتوے نہیں لگ سکتے، جواز ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جن لوگوں کے بڑے بڑے لقب بولے جاتے ہیں پھر وہ اس طرح تو نہیں نا کہ جواز پر تو نہ جائیں کہ آج بال بھی بچائیں اور نام لیں ان کا جنہوں نے سر نہیں بچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ہمارے ساتھ محترم ظفر صاحب ہیں کوونٹری سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم محترم ظفر صاحب۔ سر آپ دونوں زبان کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ جی سر مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے جی تو جو میں نے دیکھا ہے یا جیسا ہوتا رہا ہے کہ اس میں پہلے دن سے لے کے پھر دوسرا پھر تیسرا دن تلوسہ کی چوتھا دن تو گاؤں کے گاؤں بلائے جاتے ہیں، برادری کو بلایا جاتا ہے، اور یہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، کس طرح بلانا چاہیے؟ کیونکہ جو جن کے یہاں ماتم ہو جاتی ہے وہ بیچارے تو پہلے ہی دکھی ہوتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ ادھر میت پڑی ہوتی ہے، ادھر وہ نائی کو بلا لیتے ہیں، ادھر پھر اس سے یہ لکھانا شروع کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ کہاں کہاں کس کس کو بلانا ہے۔ ایک طرف وہ بیچارہ روتا ہے تو دوسری طرف وہ ان سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں کو بلائیں، فلاں فلاں کو بلائیں، اور یہ اتنے 4 دیگیں 6 دیگیں پکتی ہیں سالن کی، پھر دوسرے دن بھی چلو 2 پکتی ہوں گی، پھر 3 پکتی ہوگی، پھر اور رشتے دار آ جاتے ہیں کہ آپ روٹی ہماری باری ہے، ہم نے دینی ہے۔ تو پھر یہ مجھے پلیز سوال کر رہے ہیں، پوچھنا ہے آپ سے، شرعی لحاظ سے بتائیں کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق ہمیں کس طرح اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم خرچہ کریں، دوسرا ہم گنہگار ہو جائیں، تو کیوں نہ ہم آپ سے پوچھ لیں۔ اور اس وقت یہاں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہم کو اچھی رہنمائی فرما دیں گے۔ الحمدللہ، شکریہ سر، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ محترم ظفر صاحب، ضرور انشاءاللہ باری پر آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی۔ تو جی حضرت، ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ قرآن خوانی اگر ہو رہی ہے، مسز ناصر صاحبہ جو ہماری بہن ہے برمنگھم سے، قرآن خوانی کے دوران کسی کو سلام کہنا، اوپر سے کوئی بندہ آیا ہے پہلے آگے قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو کیا آنے والے کو سلام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اگر سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں جی اور کوئی بھی اس سے فارغ نہیں بیٹھا ہے جی تو پھر